ہے کہ ولی کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت دی. ولی کو کیسے تصرف دیا، اختیار دیا کہ وہ پانی کو روک کے رکھے، ہواؤں کو مسخر کر دے. بے اولادوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پھیرنے سے پہلے سامنے والے کی اولاد ہاتھ میں لکھ دیتا ہے. کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نوٹنکی والی ہے. اور پھر ایک ٹائٹل چل چکا ہے، باپے تو کوئی شے نہیں، اولیاء اللہ تو کوئی شے نہیں. ارے جس کا ذکر خود قرآن میں ہے اور خود قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ قرآن مقدس پڑھیں، اتنے تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عطا فرمائے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. ولی کے پاس جو پاور ہوتا ہے، جو طاقتیں ہوتی ہیں، جو قوتیں ہوتی ہیں، جو تصرفات ہوتے ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، یہ خود اسی کے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. حقیقی مالک صرف اللہ. بولیے کون؟ اللہ وحدہ لا شریک حقیقی مالک ہے. اور نبی علیہ السلام سے لے کر حضور کی آخری امت تک جس کو جو بھی پاور ملا، جو بھی طاقتیں ملی، جو بھی قوتیں ملی، جو بھی تصرفات ملے، جو بھی اختیارات ملے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو طاقتیں دیا ہے. ہمارا تو ایمان قرآن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا قرآن تو ایمان پر ہے. ایمان ہے ہمارا اس کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر. اگر کوئی رتی برابر انویسٹیگیشن کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ہمیں قرآن کی ماننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی بولی ہمیں سمجھنی ہوگی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اب آئیے دو واقعات قرآن سے آپ کی گوش گزار کرتا چلتے ہیں. جب آپ سورہ لقمان اٹھا کر پڑھے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِی مُسْلِمِین. اس کا پورا سباب پڑھے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. کون ہے؟ بولیے زور سے. اللہ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وقت کے لیے ساری حکومت دے دی. آپ نے سنا اس بات، ہوا بھی ان کے پاور میں تھے. اسے کہتے ہیں تصرف. کیا کہتے ہیں؟ تصرف کرنا، کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا چل تو چلتی تھی. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام کہتے جناتوں سے یہ کام کرو تو کر جاتے، پرندوں کو حکم دیتے آ جاؤ تو آ جاتے، چلے جاؤ تو چلے جاتے. البتہ ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی کنٹرول میں دیا. کیا آپ نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو عطا کیا، سلیمان علیہ السلام کو پاور عطا کیا. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام راستے سے چل رہے تھے، یہ دونوں واقعے اسی کے اندر ہیں. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے قوم پہ نظر ڈالی. جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، سارے مخلوق آپ کے ساتھ تھے. آپ نے نظر ڈالی، ایک پرندہ ہے جسے قرآن نے کہا ہدہد، ام کان من الغائبین،
ہود کو لشکر میں ڈھونڈا، سلیمان علیہ السلام نے تو وہ پرندہ نظر نہیں آیا۔ ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قوم میں کہا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ اچھا، ہدہد کی جو ڈیوٹی تھی وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ڈیوٹی تھی۔ وہ ہود ایک پرندہ ہے، اس کی ڈیوٹی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ساری خبر لے کے آنا۔ جہاں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کر رہا ہے، کسی کو اپنا معبود بنا رہا ہے، کوئی آپ کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، تو وہ ہود کی ڈیوٹی تھی وہ آپ کے سلیمان کو کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام نے جب نظر ڈالی نا تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا ہود کو ڈھونڈو۔ آپ ذرا غور کریں، یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی پاور ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اختیار ہے کہ نبی ہے اور پرندوں کی بولی سمجھ رہا ہے۔ نبی ہے اور پرندوں کی بولی سمجھ رہا ہے۔ یہ پاور کس نے دیا؟ میرے توجہ میری طرف رکھیے، یہ پاور کس نے دیا؟ کس کو دیا؟ نبی کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حکم کیا تو ہدہد کو ڈھونڈا گیا، ہدہد اڑ کر آیا، پوچھا کہاں تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں ایک ملکہ، ایک عورت بادشاہ بن گئی۔